السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عبد الرحمن انجینئرنگ ٹی وی۔ ہم نے پہلی ویڈیو بنائی تھی، اس میں ہم نے کورس کنٹینٹ رکھا تھا کہ واٹ از دا ڈیزائن انجینئر رول، اور ڈیزائن انجینئر کیا ہے وہ ہم نے بتایا تھا۔ ابھی اسی ویڈیو کا یہ پارٹ فرسٹ پارٹ ہم بنا رہے ہیں۔ وہ ویڈیو ایک بیسک ویڈیو تھی، پارٹ 0 اس کو بول سکتے ہیں۔ تو ایک الیکٹریکل ڈیزائن انجینئر کے ساتھ کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے اور کون سے ڈاکومنٹس پر اس کو عبور حاصل ہونا چاہیے، کنسٹرکشن میں کون سے ڈاکومنٹس اس کے کام آئیں گے۔ تو سب سے پہلے تو شاپ ڈرائنگ، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اس میں بہت سے لوگوں نے، کہ شاپ ڈرائنگ ایک ایسا ڈرائنگ ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس لائٹنگ لے آؤٹ موجود ہوتا ہے۔ لیٹ سپوز اگر آپ کا ایک ڈائننگ ہال ہے یا آپ کا ایک فیملی اپارٹمنٹ ہے اور اس میں ایک کیریڈور ہے، تو کیریڈور میں آپ کو کتنے لائٹس چاہیے، کس کس کارنر پہ چاہیے، مڈل پہ چاہیے، کتنے ہائٹ مطلب کتنے ایک دوسرے سے دور چاہیے، تو یہ سارے لائٹنگ لے آؤٹ میں کلیئر ہونا چاہیے۔ اور پھر ٹائپ آف لائٹنگ، کون سے لائٹنگ آپ کر رہے ہیں، یہ ان سائڈ کے لیے جس کو ہم انڈور لائٹنگ بولتے ہیں، وہ اس میں اپنے ٹائپ سے، اگر آپ آؤٹ ڈور کے لیے کر رہے ہیں تو اس کے اپنے ٹائپ سے۔ پھر اس میں ایسے لائٹنگ ہے جس کے آئی پی ریٹنگس ہے، تو کون سے لائٹ آپ یوز کر رہے ہیں، یہ ڈفرینٹ شاپ ڈرائنگ میں اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ اسی طرح پاور لے آؤٹ، اگر ایک روم ہے تو اس میں کتنے پاور سرکٹ جا رہے ہیں، کہاں پر پاور آؤٹ لیٹ یوز ہو رہا ہے، تو وہ سارے پاور لے آؤٹ آپ نے شو کرنے ہیں۔ اسی طرح سب اسٹیشن کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے کہ آپ کے کنیکشن کس طرف جا رہے ہیں، کس سب اسٹیشن کی طرف جا رہے ہیں، کس ایل وی روم کے طرف جا رہے ہیں۔ اور ہر ایک لیٹ سپوز ایک بلڈنگ ہے، اس میں 10 سٹوریز ہے، تو ہر ایک سٹوری کا الگ الگ جو کنیکشن جائیں گے وہ اپنے ڈفرینٹ ڈی بیز میں جائیں گے۔ لیٹ سپوز اگر ایک فلور 1 ہے اور اس کا کنیکشن جا رہا ہے ڈی بی نمبر 1 پہ، تو وہ ڈی بی نمبر 1 شو ہونا چاہیے آپ کے شاپ ڈرائنگ میں۔ اسی طرح اس میں ہم شو کریں گے فزیکل لوکیشن آف اپلائنسز، مطلب آپ ایئر کنڈیشن یوز کر رہے ہیں، آپ ڈفرینٹ ٹائپ آف فینز یوز کر رہے ہیں، پیڈسٹل فینز یوز کر رہے ہیں، سیلنگ فینز یوز کر رہے ہیں، آپ وال اے سیز یوز کر رہے ہیں، ونڈوز اے سیز یوز کر رہے ہیں، کچھ ہیٹنگ ایکوپمنٹ یوز کر رہے ہیں، تو یہ سارے چلرز وغیرہ یوز کر رہے ہیں، تو آپ نے وہ شو کرنا ہے، اس کے انفارمیشن ہونی چاہیے، پلس اس کے ریسیپٹیکلز ہونے چاہیے، سوئچز ہونے چاہیے، آؤٹ لیٹس ہونے چاہیے، ریسیپٹیکلز ہونے چاہیے، یہ سب آپ نے شو کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، ٹو شو ڈائمینشن آف انسٹالیشن، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے، کیونکہ رولز کے مطابق جو IEEE رولز ہے یا ڈفرینٹ ادر رولز ہے، وہ اس کے بعد آگے میں وہ ڈسکس کروں گا، تو اس میں آپ نے شو کرنے ہیں کہ ڈائمینشن آف انسٹالیشن، مطلب آپ نے ایک ریسیپٹیکل لگایا ہے تو وہ دوسرے ریسیپٹیکل کے درمیان کتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے، اس کا نیچے فلور سے ہائٹ کتنا ہونا چاہیے، سیلنگ سے ہائٹ کتنا ہونا چاہیے، تو یہ سب کا ہم نے خیال رکھنا ہے، تو وہ بھی ہم نے واضح کرنا ہے اپنے شاپ ڈرائنگ میں۔ اور ڈفرینٹ روٹنگز وہ بھی شو کرنی ہے، اس کا آپ نے باقاعدہ جو ہے اس کو آپ نے فگر آؤٹ کرنا ہے، اس کی ایڈریسنگ کرنی ہے، وہ بھی آپ نے پراپر شو کرنا ہے۔ دوسری بات جو الیکٹریکل ڈیزائن انجینئر کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کو جاننا، وہ ہے لوڈ اسکیجول۔ اس میں ہر ایک چیز کا، ہر ایک ایکوپمنٹ کا جو لگے ہوئے ہے، جو رننگ کنڈیشن میں اس کا ریٹنگ، جو رننگ میں بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کتنے لوڈ لگائے ہوئے ہیں اور اس پر کتنا، اس کا ریٹنگ کیا ہے۔ ابھی انڈیویجول فیز لوڈ ویلیوز، ہر ایک فیز کی اپنی اپنی انڈیویجول فیز لوڈ ویلیوز ہوگی، اس کے اپنے میٹرز ہوں گے، اس کے کیلکولیشنز ہوں گی، وہ سب آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں اور اس پر آپ کو عبور حاصل ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ لوڈس ٹو شو لوڈ سمری، اس میں آتا ہے آپ کے ڈفرینٹ لوڈ سمریز ہوں گے، مطلب صبح کو جو صبح سویرے ہے یا 8 سے لے کے 10 بجے تک اس کی لوڈ سمری، پھر لنچ کے ٹائم اس کی اپنی ایک لوڈ سمری ہوگی، پھر ایوننگ کے ٹائم، اور اس طرح نائٹ کے ٹائم، اور جو پیک آور ٹائمز ہے جس کو ہم
شام کا وقت بولتے ہیں جس میں پورے لائٹس جو ہے نا ایریا کے وہ آن ہو جاتے ہیں اور بہت سے کام اس ٹائم ہو جاتے ہیں، تو مطلب ضرورت ڈیمانڈ بڑھ جاتا ہے، الیکٹریکل اپلینسز یوزیج کا جو ڈیمانڈ ہے وہ اس ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ان سب کا وہ جو لوڈ سمری ہے وہ ہم نے جو ہے اس پر عبور حاصل کرنا ہے کہ پیک لوڈ، ایوریج لوڈ، یہ سب پر ہمیں عبور حاصل کرنا ہے اور اس پر ہم بات کریں گے۔ پھر سنگل لائن ڈائیگرام، تھرڈ نمبر پوائنٹ جو کہ الیکٹریکل ڈیزائن انجینئر کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ٹو شو ایکسیسریز اینڈ دیئر انسٹالیشن آرڈر لوکیشنس۔ یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے کون سی ایکسیسریز لگانی ہے اور کون سا آپ نے اس سرکٹ میں کون کون سی چیزیں لگانی ہے، وہ آپ نے سنگل لائن ڈائیگرام میں بالکل شو کرنا ہے، ود ایکوریٹ ٹرانسلیشن، ود ایکوریٹ ایڈریسنگ، ود ایکوریٹ نیم، ود ایکوریٹ پاور ریٹنگ، ود ایکوریٹ ایمپیر ریٹنگ، ود ایکوریٹ والٹیج ریٹنگ، یہ سب ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح سنگل لائن ڈائیگرام میں اگر آپ نے کسی اپنے پورے جو آپ نے انسٹالیشن کی ہے اس کو آپ نے کوئی میٹر لگایا ہوا ہے یا کسی انڈیویجول سرکٹ کو آپ نے میٹر لگایا ہوا ہے، وولٹ میٹر ہے یا کلو واٹ آور میٹر ہے، تو وہ آپ نے پھر شو کرنا ہے۔ اسی طرح ٹو شو رائزر ارینجمنٹ، اس میں آپ نے رائزر ڈائیگرام بھی شو کرنا ہے اپنے سنگل لائن ڈائیگرام میں کہ آپ کا رائزر کس طرف جا رہا ہے، کس پینل میں جا رہا ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس ایل وی سی کا ایک بورڈ ہے، ایک ڈفرینٹ پینلز ہے، جس میں اے سی بی کا الگ پینل ہے، جس میں ایم سی سی بی کا الگ پینل ہے، کپسٹر بینک کا الگ پینل ہے، تو اس میں پھر آپ نے بس رائزر کا ارینجمنٹ جو ہے وہ ایک کیوبیکل میں، ایک پینل میں شو کرنا ہے لازمی۔ تو یہ بھی ایک اس پر بھی عبور ہونا چاہیے ڈیزائن انجینئر کا۔ فور نمبر اسپیسیفکیشنز، ٹو پرووائڈ اسٹینڈرڈز اینڈ ریگولیشنز۔ یہ تو ہر ایک کنٹری میں الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن انٹرنیشنلی سطح پر جو مانے جانے ہیں اسپیسیفکیشنز سب انہی کو فالو کرتے ہیں۔ اس پر ایک ڈیٹیل ویڈیو اس کے بعد آئے گی۔ ٹو پرووائڈ اسٹینڈرڈ اینڈ ریگولیشنز، ٹو نریٹ پروجیکٹ ریکوائرمنٹس، ٹو نریٹ ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ، یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ ہونی چاہیے۔ ابھی اسٹینڈرڈ میں کیا آتی ہے؟ اکارڈنگ ٹو دا جیوگرافیکل ریکوائرمنٹس، انوائرمنٹل ریکوائرمنٹ، اکنامکل ریکوائرمنٹس، یونٹ اڈاپٹیشن ریکوائرمنٹ۔ اس میں پھر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ سوری انٹرپشن کے لیے، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز میں پھر ہمارے پاس آتے ہیں آئی ای سی، انٹرنیشنل الیکٹرو ٹیکنیکل کمیشن۔ اسی طرح بی ایس وہ برٹش اسٹینڈرڈ ہے۔ اگر آپ کے پاس لیٹ سپوز کچھ ایسے اکوپمنٹ ہے جو آپ نے برٹن سے خریدے اور آپ کے پاس آ گئے اور آپ اس کو یو اے ای میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں آپ یوز کر رہے ہیں، تو یقیناً آپ نے پھر اس کو برٹش اسٹینڈرڈ کے مطابق ہی اس کو ٹریٹ کرنا ہے۔ اسی طرح آئی ٹرپل ای انٹرنیشنل الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانک انجینئر، جو کہ ایک ڈیٹیل انفارمیشن دیتا ہے بہت سارے الیکٹریکل اکوپمنٹس کے بارے میں، انسٹالیشن کے بارے میں۔ اس طرح نیما جو ہے نیشنل الیکٹریکل مینوفیکچرر ایسوسی ایشن، اس میں نیما کے کوڈ آف کنڈکٹ سے اگر آپ کچھ انکلوجر بنا رہے ہیں اور اس میں آپ انسٹالیشن کر رہے ہیں تو یقیناً پھر آپ کو نیما کے قواعد و ضوابط جو ہے وہ اصول جو ہے وہ فالو کرنے ہیں۔ انیسی نیشنل الیکٹرک کوڈ ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے فائر پروٹیکشن کے لیے دیکھنا ہے تو پھر آپ کو این ایف پی اے، نیشنل فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن جو ہے، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنے ہیں۔ اس طرح اشرائی جو امریکن اسٹینڈرڈ فار ہیٹنگ، ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ انجینئرز ہے، اس میں بھی جو ہے پھر آپ کو معلومات حاصل کرنی ہے اور اس پر عبور حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے، وہ ہے سپسی، چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ فار بلڈنگ سائنس انجینئر۔ اس طرح اور بھی ہے کئی، لیکن ہم ان سب سے مدد حاصل کریں گے اور ان سب کو دیکھ کے جو کوڈ آف کنڈکٹس بنے ہوئے ہیں اس پر ایک ڈیزائن انجینئر کام کرے گا۔ اب ہم یو اے ای کی بات کریں تو یہاں پر جو لوکل اسٹینڈرڈز ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ ہے اے ڈی ڈی سی، ابو دھابی ڈسٹریبیوشن کمپنی کے اپنے کوڈ کنڈکٹ سے، دیوا جو دبئی الیکٹریسٹی اینڈ واٹر اتھارٹی ہے، اسی طرح شارجہ سیوا الیکٹریسٹی اینڈ واٹر اتھارٹی ہے، اس طرح فیوا ہے، فیڈرل الیکٹریسٹی اینڈ واٹر اتھارٹی۔
تو مطلب لوکل اسٹینڈرڈ میں ہم یہ 4 کے 4 جو ہے یہ لازمی دیکھیں گے. اگر آپ ایک سرٹیفائڈ سیوا رجسٹرڈ انجینئر ہے تو یہ آپ کے لیے ایک بہت ہی بونس پوائنٹ ہے, آپ کو کریڈٹ جائے گا, آپ کی سی وی جو ہے اس کو پریفرنس دی جائے گی. تو دوستو یہ کچھ چیزیں تھی ایک ڈیزائن انجینئر کو کن کن چیزوں پر عبور حاصل ہونا چاہیے. وہ الیکٹریکل ڈاکومنٹس جو یوز ہو رہے ہیں کنسٹرکشن میں تو اس کے بارے میں ہم نے بات کی, اور پھر الیکٹریکل سٹینڈرڈس کے بارے میں ہم نے بات کی. امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو مفید لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, اور اگر آپ لوگوں کا کچھ کویسچن ہے تو وہ کمنٹ باکس میں آپ اس کو کمنٹ کیجئے. اور سب سے بڑی بات کہ آپ ان جو ویڈیو میں جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ اپنے ساتھ نوٹ کیجئے, تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی ویڈیوز میں اس سے رہنمائی حاصل ہو سکے اور آپ لوگ کو آئیڈیا مل جائے اور کمپلیٹ آئیڈیا مل جائے کہ ایک ڈیزائن انجینئر کس طرح کام کرتا ہے, اور ایک ڈیزائن انجینئر کی رسپانسبلٹیز کیا کیا ہوتی ہے اور کس طرح وہ کام کرتا ہے. تو یہ ہم سب آنے والے لیکچرز میں ویڈیوز میں کلیئر کریں گے. تو یہ ڈیزائن انجینئر واٹ از ڈیزائن انجینئر کا یہ فرسٹ جو ہے وہ لیکچر ہے. اس سے پہلے وہ کنٹینٹ کا تھا, وہ اس کو لیکچر 0 میں بولتا ہوں, یہ لیکچر 1 ہے. تو اسی طرح ہم آگے جائیں گے لیکچر 2, لیکچر 3, لیکچر 4, اور اس میں ہم سب چیزوں کو کلیئر کرتے جائیں گے. اور امید ہے آپ لوگوں کو یہ بہت ہی زیادہ فائدہ دے گا, لیکن آخر تک آپ دیکھتے رہیے گا اور انفارمیشن گین کرتے رہیے گا. اور اگر آپ کا کچھ کوسچن ہے اور کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً کمنٹ باکس میں آپ شیئر کیجئے. ویڈیو کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں سیکنڈ ویڈیو کے ساتھ. تھینک یو, جزاک اللہ خیر.